الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں بیان کروں گا سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا، تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانیہ عبرت ہے۔ قول و فعل کے تضاد کا نقصان۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت اور جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین حق سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے خود ہی لگا لیجیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب،
اگر تم اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں دوزخ میں ڈال دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہیں دکھانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے تھے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یاد رہے کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو وعظ سے منع کرنا مقصود نہیں، یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کریں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔